کہ ہمیں اسی انداز پر اپنے اجلاس کو منعقد کرنا چاہیے۔ ابھی آپ حضرات کے درمیان حضرت مفتی صاحب کی بڑی پرجوش ولولہ انگیز تقریر ہوئی اور آپ حضرات نے کھڑے ہو کر وعدہ معاہدہ سب کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر قائم و دائم رکھے۔ اگر ہم اس عہد و پیمان کا لحاظ کر لیں تو یہ اجلاس کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کا لحاظ و خیال نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نام پر عہد لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتوں کے درمیان لے رہے ہیں اور ایک وارث نبی کے ذریعہ لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم لوگ اس پر قائم نہیں رہے تو اس میں بڑا خسارہ، بڑا نقصان ہے ہمارا۔ اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر قائم رکھے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ باتیں سبھی آ گئی ہیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، صرف مجھے آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی منظر دیکھا قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کی دستار کا، حضرت مولانا داؤد نعمانی صاحب نے ایک ایک کو بلایا اور ایک ایک کے سروں پر دستار باندھی گئی، آپ نے دیکھا۔ ہم یہ سمجھتے کہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو گیا، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان بچوں نے کتنی محنتیں کی ہیں جب جا کر یہ حافظ قرآن بنے۔ جب ہم لوگ حفظ کرتے تھے، اب وہ دور تو نہیں رہا، جب کھانا لے کر آتے تھے پلیٹ میں تو پہلے اس سے کیڑے چنتے تھے، دو چار، اندازہ تھا کہ دو چار ہوں گے، دو ہوں گے، ایک ہوں گے، ہو سکتا ہے اتفاق سے کوئی دن ایک بھی کیڑا نہ ملے، لیکن کسی روز دو چار ملتے تھے۔ اور جب چنا ہو جاتا تھا چاول پورا پلیٹ سے، اس کے بعد تب سالن ڈالتے تھے، تو جب سالن ڈالتے تھے تو کبھی ایک دو آلو کا ٹکڑا اوپر رہ جاتا تھا، کبھی کچھ نہیں رہتا تھا، پورا چاول میں یعنی خالی شوربہ ہوتا تھا۔ یہ گوشت کی بوٹی کی بات نہیں کر رہا، آلو کے قاش کی بات کر رہا ہوں، آلو کے ٹکڑے کی بات ہو رہی، وہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ اب تو ماشاءاللہ بڑا عمدہ کھانا مل رہا، پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، بڑا اعلیٰ کھانا مل رہا، لیکن یہ کھانا اچھا ہو جانے سے شاید آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید معاملہ آسان ہو۔ بچے اس وقت تک ان کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا ہے جب تک سبق نہ سنا لے، کھانا اچھا نہیں لگتا جب تک سبق پارا اور آموختہ نہیں سنا لیتا، ایک دباؤ میں رہتا ہے بچہ۔ جمعرات کو تو ایسی خیر نہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ الغرض یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ موٹا نہیں ہو پاتا، پتلا دبلا رہتا، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں۔ جب میں سال ہفتم عربی تک بھی پہنچ گیا تو بڑا پتلا دبلا لاغر اور نحیف تھا۔ میرے والد صاحب پریشان رہتے تھے کہ بھائی اس کی صحت کبھی بنے گی یا نہیں، تو میں خود ہی ان سے کہتا تھا کہ دورہ حدیث فراغت کے بعد صحت بن جائے گی، آپ مطمئن رہیے، ابھی نہیں بن پائے گی۔ وہ جو تعلیم کا ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے ذہن پر، جو ایک دباؤ ہے، خود آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کوئی حافظ قرآن نہیں بن جاتا، بڑے مشکلات کے بعد یہ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ان کی پیٹھوں اور پشتوں پر کئی چھڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی رحل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے تماچے لگتے ہیں، کیسی ذلت اور خاری سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے کھانے کا پتہ نہیں، اس کی دیگر چیزوں کا پتہ نہیں اسے، اس کے بعد حافظ قرآن بن رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بچے نے محنت کر لی حافظ بن گئے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کے استاذ نے اس پر کتنی محنتیں کی ہیں۔
وہ رات کو اپنے گرم بستروں سے اور اپنے نرم بستروں سے اسے سردی کی راتوں میں نکلنا پڑتا ہے، 3 ہی بجے اٹھ کر وہ بچوں کو جگا رہا، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھانے کے لیے۔ آپ تو سو رہے ہیں مگر ان کے استاذ انہیں جگا رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کے ذمہ داروں نے کیسی قربانیاں دی ہیں کہ وہاں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا ہے، بچوں کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 آدمی کی فیملی کے کھانے کا انتظام کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں 100 200 300 400 بچوں کا انتظام کرنا ہے کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ انتظام، ذرا اس کا تصور صرف کر لیجیے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا اندازہ اور احساس نہیں کہ کن قربانیوں، کن جانفشانیوں اور کتنے جہد مسلسل کے بعد ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے یہ صرف قائم ہو گئے اور اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا۔ کوئی نیا مدرسہ اور مکتب کھل گیا تو کس طرح برہم ہو جاتے ہیں لوگ، کیسی رسہ کشی رکھتے ہیں، کیسا نزاع جدال اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ کن قربانیوں کے بعد یہ ادارے چلتے ہیں۔ مجھ سے کہا، آج میں بھاگلپور تھا صبح ایک اجلاس میں، مجھ سے کہا کہ حضرت یہ فلاں صاحب نے مدرسہ کھول لیا ہے اور آپ کو حضرت اندازہ نہیں ہے یہ انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں اس میں، اور یہ وہاں جاتے ہیں اور فلاں اور بلڈنگیں اور فلاں نہ معلوم۔ میں نے کہا اب اشارہ مت کیجئے، اتنا کھول کر بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں، میں نے کہا یہ ادارے کیسے کھڑے ہوتے ہم لوگ جانتے، آپ نہیں جانتے۔ بدگمانیوں سے بچو اللہ کے واسطے، بچو اللہ کے واسطے۔ 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے تو حلال و حرام کرتے رہتے، اور 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے پوری زندگی تمہارا کئی بیٹا محنت کرتا رہتا ہے، اور یہاں 150 200 300 400 بچوں کی محنت کے لیے ان کو کھانا پینا وقت پر دینے، ان کو کپڑا، ان کا علاج، ان کا ناشتہ، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کو تنخواہیں، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کون پیسہ دے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا پیسہ؟ تم کیا دے رہا ہو یہ بتاؤ۔ تو حضرت نہیں وہ میرا مسئلہ، میرا نہیں، ہر آدمی کا یہی مسئلہ ہے، کوئی پیسہ نہیں دے رہا۔ وہ چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور جن کے تعاون سے چلتا ہے ان سے بڑی تعداد طعن و تشنیع، الزام اور تنقید میں لگی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اتفاق سے میرے سامنے آج ہی ایک حدیث گزری تازہ، آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتولک۔ اے لوگو عالم بن جاؤ۔ اسی حدیث کو ایک دوسری روایت میں بہقی نے جو نقل کیا ہے اس میں صاف واضح ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو تم متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکے، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئے، ارے متعلم تو بن سکتے ہو۔ جاؤ پڑھو مولانا خورشید انور صاحب سے ادارے میں جا کر اور سیکھو ان سے قرآن مجید اور اللہ کا کلام، متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ۔ اور اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو اگر یہ بھی تم نہیں بن سکتے اور اس کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے تو تم مستمعن، سننے والے بن جاؤ، غور سے ماننے والے بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے اگر تو ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او محبن لو۔ ان طلبہ کو محبت کی نظروں سے دیکھو، ان علماء کو عظمت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھو، اور ان ذمہ داروں کو پاک دامن اور پاکیزہ دیکھو، اور یہ سمجھو کہ کیسی قربانیاں اور کیسا فرض کفایہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری گردنوں کو گناہوں سے آزاد کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سوچو جو ہمیں کرنا تھا وہ یہ کر کے ہمیں آزاد کر رہے ہیں اور ہمیں نارے جہنم سے بچا رہے ہیں۔
یہ ہمارے محسن ہیں، مخلص ہیں، اس عظمت کے ساتھ ان ذمہ داروں کو دیکھو. یہ ہے محبا لہم، کہ ان سے محبت کرنے والے بنو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، یہ زبان ہے، زبان رسالت مآب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں بن سکتے یہ چاروں میں سے کچھ، فرمایا وہ اوتیت علم الاولین والآخرین ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے علوم جسے دے دیے گئے، وہ عاجزی اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بن سکتے محمد کے دامن میں اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے جو تشریح میں نے کی آپ کے سامنے. فرمایا پانچواں کوئی راستہ نہیں اس کائنات اور دھرتی میں، صرف یہی چار بننا پڑے گا. اے لوگو اگر آپ اپنے دامن میں جھانکو اور دیکھو اور اس مجلس میں محاسبہ کرو آنکھیں بند کر کے کہ تم عالم ہو، متعلم ہو، مستمع ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، اگر نہیں ہو تو تمہاری اس دھرتی پر تمہارا کوئی وجود نہیں. یہ زبان رسالت مآب کا ارشاد ہے. یاد رکھیے، آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت یہ، سب سے بہترین جماعت، افضل ترین جماعت، اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اسی لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، مقابلے میں اس سے بہتر کوئی نہیں، کوئی نہیں اس سے بہتر. یہ نہیں فرمایا کہ بہت بہتر لوگ ہیں، بلکہ فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بہتر ہے. کون؟ جو قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھاتے ہیں. یہ مدرسے کے پڑھنے والے طلباء، یہ مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ، یہ سب سے بہترین جماعت ہے روئے زمین پر. اس سے افضل ترین کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بہترین جماعت. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے. جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر سامنے، سوال ہوا اللہ کی طرف سے آیا کہ پوچھو میرے محبوب کو آج جو مانگے اسے دو. فرمایا سل توتا، اے محمد مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، نوازا جائے گا. بڑی خدمات، بڑی قربانیاں ہیں. یہ امام محمد وہ ہیں راتوں رات نہیں سویا کرتے. لوگوں نے کہا کہ حضرت صحت خراب ہو جائے گی، پوری پوری رات جگ کر آپ کا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن بڑے محمد کو کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا کہ محمد میں بھی سو گیا اور تم بھی سو گئے؟ کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی. سالوں گزر گئے، کروٹیں بدل لیتا ہوں، نیند نہیں آتی. وہ امام محمد سے جب پوچھا گیا تو ظاہر ہے کہ قبر میں پڑا انسان کیا کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے، میرے پالنہار مجھے بخشش کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجیے. امام محمد نے وہی کہا. آواز آتی ہے کہ محمد کیا آپ کو علم اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو عذاب دیا جائے؟ جس دن آپ کو علم دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی دن آپ کی نجات کا فیصلہ کر چکا تھا. علم دینے کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث نہیں، قرآن مجید کی میں آیت آپ کو سناتا ہوں. اللہ کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ اور منتخب ہوتے ہیں، یعنی مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. نورانی قاعدہ لے کر جب مدرسے میں جا رہا ہے آپ سمجھ جائیے، پارے عام لے کر جا رہا، قاعدہ بغدادی لے کر جا رہا ہے، قرآن مجید لے کے جا رہا، سمجھ جائیے یہ اللہ کے مقبولین میں، یہ بارگاہ ہے، بارگاہ رب دو عالم کے، یہ وہ لوگ ہیں جو محبوب ہیں. اس لیے آپ ان کو اس عظمت کے ساتھ اسی دن الف با اٹھایا، سمجھ جائیے کہ اللہ کیا یہ محبوب مقبول ہے. اسی بنیاد پر یہ جو حافظ بنتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، انہیں اور کوئی نام نہیں دیا جاتا، انہیں حافظ ہی نام دیا جاتا. اگر یہ بتائیے کہ آپ کو نام اگر ڈی ایم کا دے دیا جائے تو آپ کتنے خوش ہوئے؟
اگر آپ کو بلا دے دیا جائے کہ آپ اپنی گاڑی میں ڈی ایم کا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آپ وہ لگا سکتے ہیں، تو آپ اگر پلیٹ لگا کر ڈی ایم کا آپ گھومیں گے تو کیا مزہ آئے گا بتائیے؟ اگر آپ کو کہہ دیا جائے ڈی ایم نہیں سی ایم کا لگا کے آپ گھما سکتے، سی ایم کا لقب آپ کو مل گیا، آپ کو پی ایم کا لقب مل گیا، پرائم منسٹر ہیں آپ کو پریزیڈنٹ کا پلیٹ لگا کر گھومنے کی اجازت ہو گئی۔ بتائیے کتنا بڑا مقام آپ کو مل گیا۔ یہاں یہ حافظ اللہ کا لقب اور اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے یاد کرنے والوں کو اپنا ہی لقب دے دیا کہ جاؤ آسمان پر میں حافظ ہوں، زمین پر تم حافظ ہو۔ اب حافظ بن گیا وہ بچہ، اب وہ اتنا قیمتی بن گیا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا۔ وہ اتنا بلند ہو گیا کہ وہ اس کلام کا حافظ ہو گیا جو کلام اکلوتا ہے اس سرزمین پر اور اس دھرتی پر جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے